قصیدہ قادریہ کا 15واں شعر سب سے پہلے شامل کیا جا رہا ہے۔ سید الاولیاء حضور پرنور غوث اعظم دستگیر دو عالم محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں: وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَقَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ حضور بڑے پیر سرکار کے اس شعر کی شرح کے لیے حسب سابق کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ سے اخذ و استفادہ کرتے ہوئے صاحب کتاب ہیں مولانا مولوی سید حبیب اللہ صاحب قادری شتاری علیہ الرحمت والرضوان، اور یہ کتاب 1310 ہجری میں طبع ہوئی ہے، پرنٹ ہوئی ہے حیدرآباد سے 1310 ہجری میں۔ ابھی 1444 ہجری کا آغاز ہوا ہے، یہ کتاب 1310 ہجری میں پرنٹ ہوئی ہے، اور پہلی اشاعت کا یہ پہلی اشاعت کا مطبوعہ نسخہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، یعنی آج سے 133 ایئرز بیفور یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ مولانا مولوی سید حبیب اللہ قادری شتاری کی یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ۔ تو اس کتاب سے اخذ و استفادہ کرتے ہوئے اس 15ویں شعر کے مضامین کی شرح بیان کی جا رہی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، صاحب کتاب جذبات حبیبیہ، اس کا آزاد دکنی ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، یعنی اگر ڈالوں میں بھید اپنا آتش سوزاں، یعنی جہنم پر ہر آئینہ بیٹھ جائے اور بجھ جائے بھید سے حال میرے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں ڈالوں اپنا راز آگ پر، لخمدت تو وہ بجھ جائے، وانطفت من سر حالی وہ ٹھنڈی ہو جائے، سرد ہو جائے، اور وہ بجھ جائے میری حالت کے سر سے، میرے سر حال سے۔ اگر میں اپنا راز آگ پر ڈالوں تو آگ بجھ جائے۔ حضور بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور صاحب کتاب اس کا ترجمہ اس طور پہ فرماتے ہیں، مرادی ترجمہ، کہ اگر ڈالوں میں بھید اپنا آتش سوزان، یعنی جہنم پر ہر آئینہ بیٹھ جائے اور بجھ جائے بھید سے حال میرے، یعنی سرکار غوث پاک کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنا راز جہنم پر ڈالوں تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے سرد پڑ جائیں۔ یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا ہے، اور یہاں پر ایک بات جہاں تک ہے اس کو وہیں تک رکھ کر دیکھنا ہے۔ جہنم کی آگ اللہ رب العزت کی جانب سے سلگئی ہوئی آگ ہے، لیکن وہ بہرحال مخلوق ہے، اور آتش جہنم میں جو سوزش ہے، جو تپش ہے، جو حرارت ہے، جو گرمی ہے، اور اس کی جتنی کیفیتیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہیں۔ اور ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اگر مخلوق ہیں تو جہنم بھی مخلوق ہی ہے۔ تو ایک مخلوق کا ٹکراؤ یہاں پر دوسری مخلوق سے ہو رہا ہے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ نکلتا ہے، مفہوم خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جہنم میں بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے، اس میں بہت تپش ہے، حرارت ہے، اس میں سوز ہے، گرمی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قوت ولایت کے سامنے جہنم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہنم کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب جہنم کی وہ کیفیتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سر ولایت سے ٹکرا جائیں تو جہنم اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ بے بس ہو جائے گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی قوت ولایت کے سامنے۔ اگر میں اپنا راز جہنم پر ڈالوں تو جہنم، اگر میں اپنا راز آگ پر ڈالوں تو آگ سے مراد یہاں پر کہے تو فرماتے ہیں آتش سوزاں، جلا دینے والی آگ، یعنی جہنم۔ مطلب یہ ہے سرکار غوث پاک کے ارشاد گرامی کا، لفظ تو یہاں پر مطلق ہے لیکن مرادی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر میں اپنا راز جہنم پر ڈالوں تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہنم کو گرمی عطا کی ہے، سوزش عطا کی ہے، تپش عطا کی ہے، حرارت عطا کی ہے، اور غیر معمولی گرمی اس میں پیدا کی ہے، اسی پروردگار نے اپنی قدرت سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ایسی قوت ولایت عطا فرمائی ہے کہ آپ جب چاہیں ارادہ فرمائیں تو اللہ کی عطا کردہ خداداد قوت ولایت کے ذریعے آپ جب تصرف فرمائیں تو جہنم کی آگ کو بھی آپ ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مرتبہ، یہ کمال عطا کیا،
اب یہاں پر مخلوق کا ٹکراؤ خالق سے نہیں ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ تعالی، مخلوق کا ٹکراؤ مخلوق سے ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ مخلوق ہیں، تو آگ کون سی خالق ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ تعالی، وہ بھی مخلوق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آگ کو جتنی طاقت دی ہے اس سے بڑھ کر طاقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ مطلق نار مراد جہنم ہے۔ حضور غوث پاک نے جہنم کا لفظ نہیں لایا، آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں۔ آپ نے صرف آگ ارشاد کا لفظ ارشاد فرمایا، جہنم کا لفظ یہاں پر نہیں آیا ہے، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ مطلق نار مراد جہنم ہے، لیکن اس سے مراد جہنم ہی ہے، کیونکہ اکثر قرآن شریف میں نار سے مراد جہنم کی لی گئی ہے۔ اس کا قرینہ کیا ہے؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نار سے مراد جہنم ہے، ایک دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کس قرینے پر آپ، کس بنیاد پر یہ بات آپ کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اکثر مقامات پر نار کا لفظ جہنم کے لیے آیا ہے۔ نار کا لفظ مطلق ہوتا ہے، مراد قرآن مجید میں جہنم ہوتی ہے۔ مثلا مشہور جو دعا ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اب عذاب النار سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عذاب النار جہنم ہی تو ہے، دنیا کی آگ سے بچنے کی تو یہاں پہ بات نہیں کی جا رہی ہے، وقنا عذاب النار سے مراد جہنم ہی ہے۔ مطلب کئی مقامات پر قرآن مجید میں نار کا لفظ لایا گیا ہے، مراد جہنم لی گئی ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں اس پر قرینہ ہے، اس پر دلالت ہے کہ نار کا لفظ مطلق لایا جائے تو کبھی اس سے مراد، مطلب اکثر اس سے مراد جہنم بھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور مقولہ عرب کا ہے المطلق ینصرف الی فرد الکامل، یعنی ذکر مطلق سے اشارہ فرد کامل کا ہوتا ہے۔ یہ ایک منطق کا جزئیہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، منطق کا ایک اصول قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ المطلق ینصرف الی فرد الکامل، جب کوئی بات مطلق کہی جائے تو فرد کامل اس سے مراد ہوتا ہے۔ جب بات ہوتی ہے مطلق، لیکن اس کا جو فرد کامل ہے، جس جماعت کی بات کی جا رہی ہے، جس جنس کی بات کی جا رہی ہے، اس کے فرد کامل کے لیے وہ خاص طور پہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اب آگ ایک مطلق لفظ ہے، عذاب نار جہنم کے لیے بھی شامل ہے اور جہنم کے علاوہ دوسری آگ کے لیے بھی وہ شامل ہے، لیکن جب اس کو مطلق لایا جائے تو دیکھا جائے گا کہ آگ کا فرد کامل کون ہے، کمال والی آگ، زیادہ کامل آگ کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ کامل جو آگ ہے وہ جہنم ہی کی آگ ہے۔ المطلق ینصرف الی فرد الکامل، یعنی مطلب ہے کہ جب مطلق کوئی لفظ لایا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب نبوت اور رسالت کا لفظ مطلق لا کر اس کے کمالات کی بات کی جائے تو رسالت کے فرد کامل ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اشارہ آپ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ انبیاء نے جن کی امتوں میں ہونے کی آرزویں کی، جن کے وسیلے سے پیغمبروں کی دعائیں قبول ہوئیں، مراد وہ ہوتے ہیں۔ جب بات ولایت کی جائے، مطلق ولایت کی اگر بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ سننے والے کا ذہن سب سے پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ جب ہم ولایت یا کرامت کی بات نکالتے ہیں تو پوری روئے زمین پر ہزاروں مقامات ہیں، لیکن سننے والے کا ذہن سب سے پڑھ کر جس مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ مقام بغدادی ہے۔ جب آپ ولایت کا لفظ لائیں گے، کرامت کا ذکر چھڑیں گے تو لفظ بغداد کہے بغیر سب سے پہلے جو تصور آئے گا وہ بغدادی کا آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ المطلق ینصرف الی فرد الکامل، جو مطلق لفظ ہوتا ہے وہ فرد کامل کی طرف پھر جاتا ہے، اس کا اشارہ ہوتا ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے۔ ینصرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹ کے آتا ہے کس کی طرف؟ الی فرد الکامل۔ یعنی جب بھی ہم کوئی مطلق لفظ کہیں گے تو اس اطلاق میں جو فرد کامل ہے وہ خود بخود اس میں مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نار۔ اب ہمارے سرکار کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اب لفظ نار مطلق ہے۔ صاحب کتاب پوچھ رہے ہیں کہ نار میں، نار کا فرد کامل کون سی نار ہے؟ اس کا فرد کامل کون سی نار ہے؟ یعنی آگ میں وہ کون سی آگ ہے جو ماسٹر پیس ہے، جو پیدا کرنے والے کا شاہکار ہے آگ ہونے کے اعتبار سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہنم کی آگ ہے۔ دوسرا قرینہ ہو گیا۔ پہلا قرینہ یہ ہے کہ نار سے مراد سرکار غوث پاک کے ارشاد کا مطلب جہنم ہے۔ اس کا پہلا قرینہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نار کا لفظ لا کر جہنم مراد لیا گیا ہے، یہ پہلا قرینہ ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ نار کا جب لفظ مطلق لفظ لایا جا رہا ہے تو دیکھا جائے کہ نار کا فرد کامل کون ہے؟ نار کا فرد کامل نار جہنم ہی ہے۔ اور یہ مقولہ یہ جزئیہ، یہ حکماء کے پاس مسلم ہے کہ المطلق ینصرف الی فرد الکامل، یعنی ذکر مطلق سے اشارہ فرد کامل کا ہوتا ہے۔ بس اس شعر میں مراد نار سے جہنم ہے۔ اور اگر دنیا کی آگ ٹھنڈی کرنے کی بات آئے
تو پھر محبوب سبحانی کے مقام غوثیت کبریٰ کی اس میں کیا خصوصیت باقی رہ جائے؟ ایک چھوٹا بچہ بھی پانی ڈالتا ہے تو دنیا کی آگ بجھ جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ دنیا کی آگ تو کوئی بھی بجھا سکتا ہے، جس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا وہ نار جہنم ہے، اور اس کو بجھانے والے کا نام عبد القادر الگیلانی ہے۔ کیونکہ یہاں بات کسی عام انسان کی نہیں ہو رہی، کسی عام مومن کی نہیں ہو رہی ہے، کسی عام ولی کی بھی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات کسی غوث کی نہیں ہو رہی ہے، کسی قطب کی قطب الاقطاب کی نہیں، یہاں بات غوث اعظم کی ہو رہی ہے، یہاں بات سرکار پیرانی پیر کی ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس شعر میں مراد نار سے جہنم ہے کہ وہ بھی حضرت کے سر سے سرد ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر باقی کا بچہ، تو کیا جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ تو ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے؟ یہاں ہر کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر حال کی بات ہو رہی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر نار کا فرد کامل جہنم ہے تو ولایت اور کرامت کے فرد کامل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ فرد کامل ہے، تو یہاں کون ہم فرد ناقص کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کامل ہے عذاب کے اعتبار سے، وہ کامل ہے مخلوق کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے، وہ کامل ہے مخلوق کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، اور یہ کامل ہیں رحمت للعالمین کے فیضان کو تقسیم کرنے کے اعتبار سے، یہ کامل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات آپ کی امتیوں میں تقسیم کرنے کے اعتبار سے۔ اگر وہ جلال کا مظہر ہے، اگر وہ رب ذوالجلال کے جلال کا مظہر ہے، تو یہ رب ذوالجلال کی رحمت للعالمین کی شان کے سب سے بڑے مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَىٰ غَضَبِي۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبی کے مظہر کامل بن کر آئے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے فرد کامل نے سراپا رحمت ہیں، اور آپ ان کے مظہر ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ عذاب کا فرد کامل ہے، اور یہ رحمت کے فرد کامل ہیں بولنا ایک الگ بات ہے، یہ خود سر سے پیر تک اللہ کی رحمت للعالمین کے مظہر ہیں۔ تو جب ٹکراؤ مخلوق کا مخلوق سے ہو رہا ہے، وہاں فرد کامل ہے، تو یہاں کون فرد ناقص ہے؟ عزیزان محترم، اگر ادھر اللہ رب العزت کے جلال کی جلوہ گری ہے تو یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رحمت سر سے لے کر پیر تک عبد القادر گیلانی کے پیکر میں جلوہ فرما ہے۔ سناتے فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز نار جہنم پر ڈالوں تو نار جہنم سرد ہو جائے۔ اس مقام پہ ہم سمجھ سکتے ہیں دنیا کی آگ اگر بجھانے کی بات آئے تو اتنے بڑے پیر کا تذکرہ نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دنیا کی آگ بجھانے کی جب بات آئے تو اتنے بڑے بچانے والے کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فضائل کیا ہیں؟ جو کام کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب کے بس کا نہیں ہوتا، وہ کام کرنے والے کو عبد القادر گیلانی کہتے ہیں۔ جو کام عام آدمی کرتے وہ کام کرنے والے کو عبد القادر گیلانی نہیں کہتے۔ عزیزان محترم، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ادب احترام، جتنی ولایت کی دنیا کے بڑے بڑے نام آپ لے لیجئے، ان سب ناموں کو جمع کر لے کر آپ سنیے کہ وہ پورے اکابرین جو کام نہیں کر سکتے وہ کام انجام دینے والے کا نام عبد القادر گیلانی ہے۔ تو سناتے اب یہاں پر اگر دنیا کی آگ بجھانے کی بات کی جائے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے شایان نشان کب ہوئی؟ اور قصیدہ قادریہ میں جو کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے، ولایت کا کانسیپٹ نہیں، ولایت کبریٰ کا کانسیپٹ ہے اس میں۔ آپ پورا قصیدہ شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، اس میں ولایت کی کرامت کی نہیں ہے بات، غوثیت کبریٰ کی بات ہے، امامت کبریٰ کی بات ہے، ولایت کبریٰ کی بات ہے۔ یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام وراء الورا کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے دنیا کی آگ کو بجھانا اس مقام کے شایان نشان کب ہے؟ وہ تو کوئی بھی بجھاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لخمدت وانطفت من سر حالی، میرے حال کے سر سے وہ آگ ٹھنڈی ہو کر بجھ جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے اتنا بڑا دستگیر بنایا۔ اگر آپ چاہیں، اگر اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کا اذن پا کر اس کی اجازت سے اگر آپ چاہیں تو جہنم کی آگ کی بھی مجال نہیں کہ آپ کی مرضی کے خلاف کسی کو جلا سکے۔ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز ڈال دوں تو وہ بجھ کے رہ جائے۔ پس اس شعر میں مراد نار سے جہنم ہے کہ وہ بھی حضرت کے سر سے سرد ہو جاتی ہے، اور بات کچھ عجب نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حشر میں مسلمانان پل صراط پر سے گزریں گے، جہنم فریاد کرے گی جر یا مومن فإن نورک اطفأ ناری، یعنی جلد گزر جا اے مومن کہ تیرے نور نے میری نار کو بجھاتا ہے۔ یعنی اہل ایمان جب پل صراط پر سے گزرتے ہوں گے تو آگ، بعض مومن ایسی شان کے ساتھ گزریں گے، آگ فریاد کرے گی کہ اے مومن جلدی گزر جا، تو اگر آہستہ آہستہ گزرے گا تو میں ٹھنڈی پڑ جاؤں گی۔
پل صراط پر سے گزرنے والے مومن ایسے شان کے بھی ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حشر میں مسلمانان پل صراط پر سے گزریں گے، جہنم فریاد کرے گی جر یا مومن فإن نورک اطفأ ناری، یعنی جلد گزر جا اے مومن کہ تیرے نور نے میری نار کو بجھاتا ہے، تیرا نور میری نار کو بجھا رہا ہے، تو جلدی گزر جا، کہیں تیرے نور کی ٹھنڈک میری نار کی حرارت کو سرد نہ کر دے، تو جلدی گزر جا یہاں سے۔ جہنم پناہ مانگے گی۔ یہ مضمون آیا ہے حدیث پاک میں باقاعدہ کہ اللہ رب العزت کے بعد ایسے بندے بھی ہوں گے مومنین کہ وہ جب پل صراط پر سے گزر رہے ہیں تو جہنم فریاد کرے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ مومنین کے بارے میں۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں۔ پس کیا عجب ہے کہ جہنم حضرت کے سر سے سرد ہو جائے۔ جب مومنین پل صراط پر سے گزریں گے تو ان کے گزرنے کی وجہ سے جہنم ٹھنڈی پڑ جائیں گے، حالانکہ ان مومنین کا ارادہ جہنم کو ٹھنڈا کرنے کا نہیں ہوگا، وہ اپنے راستے پر چل رہے ہوں گے، تو خود بخود جہنم کو ان کے گزرنے کی وجہ سے، ان کے ایمان کی نور کی ٹھنڈک کی وجہ سے جہنم کو ایسا نقصان ہوگا کہ وہ بجھنے کے قریب ہو جائے گی، فریاد کرے گی کہ جلدی گزر جا۔ بس کیا عجب ہے کہ جہنم حضرت کے سر سے سرد ہو جائے، اور یہی تعویل ممکن ہے کہ اصل آتش کا یعنی کوئلے اور لکڑیاں اس کے کافراں اور بتاں ان کے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں خبر دیتا ہے انتم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یعنی تم اور جس کو تم پوچھتے ہو کوئلے آتش جہنم کے ہیں۔ بس وہ کافر جب حضور میں حضرت کے آتے تھے فیض سر سے حضرت کے مومن ہو جاتے ہیں، اور آتش جہنم کی ان کے حق میں سرد ہو جاتی تھی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر سر اپنا آتش پر ڈالوں تو سر تو سرد اور خاموش ہو جائے۔ اب یہاں پر اس کی ایک تعویل اس طور پہ بھی فرما رہے ہیں کہ جہنم سرد ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ تو جہنم کو بھڑکائیں گے کون؟ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کافر، اور کافر جن کو پوچھتے تھے وہ پتھر وغیرہ کے مجسمے، وہ پتھر جن کی کافر دنیا میں پرستش کرتے تھے، وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے انتم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور تمہارے معبودان باطلہ جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، پتھر ایندھن بنیں گے۔ اور کئی دیگر مقامات پر بھی قرآن مجید میں ہے وقودها الناس والحجارہ، وقودها اس کا ایندھن ہوں گے الناس انسان، والحجارہ اور پتھر، اور یہاں پر ہے کہ انتم وما تعبدون من دون اللہ، مراد وہ پتھر وغیرہ۔ تو اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جہنم بھڑکے گا کس سے؟ کافروں کے ذریعے۔ بھڑکے گا کس سے؟ ان معبودان باطلہ، ان بتوں کے ذریعے جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی تھی، ان کے ذریعے جہنم بھڑکے گا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں کئی کافر آ کر مسلمان ہو جاتے تھے، تو مطلب اس کی انڈائریکٹ تعویل اس طور پہ فرما رہے ہیں کہ کئی ایسے لوگ جو جہنم میں جا کر جہنم کو بھڑکانے والے تھے، وہ برا دن آنے سے پہلے سرکار غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایمان لا کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن ہونے سے بچا لیا۔ تو اس طرح سرکار غوث پاک نے اپنا راز کل کے دن جو جہنم میں جا کر جہنم کا ایندھن بننے والے تھے ان پر اس طور پر ڈالا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ لہذا اب ایندھن میں جب کمی ہو گئی تو آگ میں بھی خود بخود کمی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں پس وہ کافر جب حضور میں حضرت کے آتے تھے فیض سر سے حضرت کے مومن ہو جاتے ہیں، اور آتش جہنم کی ان کے حق میں سرد ہو جاتی تھی۔ عزیزان محترم، کئی کافر تو مسلمان ہوتے تھے، کافروں میں جو سخت ترین کافر یہودی ہیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کلمہ پڑھتے تھے۔ جب آپ کی کرسی آواز بچھائی جاتی اس وقت تک آپ کرسی پر سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کوئی یہودی آ کر علیہ اعلان محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ ہمارے بھی جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، آتے ہیں نشستن گفتن برخاستن، لیکن وہ کرسی ایسی کرسی بچھائی جاتی تھی بغداد میں کہ محمد الرسول اللہ کا جانشین جب اس کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا، جب تک کوئی یہودی کلمہ نہ پڑھ لے پھر وہ کرسی واپس اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ تو یہ حال تھا سرکار غوث پاک یہ کیفیت تھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر حل کی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے سنیوں میں کئی لوگوں کو لوگ وہابی بناتے ہیں، وہابیوں کی صحبت میں رہ کر وہابی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مہدویوں کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ کئی مہدوی وہابی بن رہے ہیں، ایسا سننے میں آ رہا ہے۔ لیکن آپ کبھی کسی رافضی کے بارے میں کبھی آپ نے سنا کہ وہ وہابی بن گیا؟ آپ وہابیت کی 100-150 سالہ تاریخ جمع کر کے دیکھیں گے تو شاید کوئی شیعہ آپ کو نہیں ملے گا رافضی کہ جو وہابی بن گیا ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سنیوں میں سے تو خیر پورے فرقے نکلے سنیوں میں سے، جہاں خزانہ ہوتا ہے چور ہاتھ وہیں پر ڈالتا ہے، شیطان کے ہاتھ ڈالنے کا مقام تو یہی ہے، اور نکلے ہیں نکلتے رہیں گے، کوئی خزانہ ختم نہیں ہوا نا ہمارے پاس۔ ابھی ایسے بنتے جائیں گے کئی ایسے یونینس، ایسے کئی سیکٹرز، اور وہ نکلتے رہیں گے کیونکہ خزانہ باقی ہے ابھی، تو چور کا کام تو ابھی باقی ہے۔ خزانہ ختم ہوا تو چور آنا ختم کرے گا، تو ہمارے پاس سے نکلتے ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیجیے۔ بعض دوسرے باطل فرقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
ایک باطل فرقہ دوسرے باطل فرقے میں شامل ہوتا ہے، لیکن رافضیوں کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کوئی وہابی ان کو وہابی نہیں بنا سکتا۔ اگر زیادہ دیر ان کی صحبت میں رہ گیا تو اس کو کنفیوز کر کے یہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہابی کو تو وہ کسی رافضی کو کوئی وہابی نہیں بنا سکتا۔ لیکن عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی واز جب بچھائی جاتی تھی تو یہ جن کو ہم ورلڈ ریکارڈ سمجھ رہے ہیں یہ رافضی، اس رافضیت کی سرکار غوث پاک نے اس طرح گردن مروڑی تھی اور اس طرح اس کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی کہ جب کرسی واز پر آپ جلوہ فرما ہوتے اس وقت تک آپ کی کرسی واز اٹھائی نہ جاتی جب تک کوئی رافضی علل اعلان سامنے آ کر خلفائے راشدین کی عظمت اور شان کو تسلیم کرتے ہوئے مسلک حق اہل سنت و جماعت میں داخل نہ ہو جاتا۔ یعنی کہ جو نہیں ہونے کا کام ہے وہ کام حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آج اہل سنت و جماعت میجورٹی میں ہے، کس کا کارنامہ ہے، یہ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ عزیزان محترم، تو فرماتے ہیں کہ کافروں میں ریکارڈ یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا کہ جو سخت ترین کافر ہے یہودی، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہودیوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا، اور عراق میں یہودی رہتے تھے اس زمانے تک بھی، اس کے بہت بعد تک بھی تھے، باقاعدہ آباد تھے، باقاعدہ تاریخ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب جب وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لائے تو ان کی نسلیں پھر اس کے بعد اسلام کے سائے رحمت میں پنپنے لگیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس کی تعبیر اس طور پہ ہے کہ وہ کافر جب حضور میں حضرت کے آتے تھے فیض اثر سے حضرت کے مومن ہو جاتے ہیں، اور آتش جہنم کی ان کے حق میں سرد ہو جاتی تھی جو آپ کے فیض صحبت سے مشرف ہوتے تھے۔ یا اب اس کو یہاں تو خیر بدعقیدوں کی حد تک ہے، اب اہل سنت و جماعت کے لوگوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو بھی سنی سرکار غوث پاک کے سلسلہ قادری عالیہ میں داخل ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ بغیر توبہ بغیر ایمان کے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ بھی جہنم کے لیے قابل نہیں رہا تو اس کے حق میں بھی جہنم سرد ہوگی۔ تو ایسے 1 2 3 4 5 نہیں، ایسے کروڑوں اربوں خربوں ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت سے، دامن فیض و کرم سے جہنم کی آگ سے نجات ملی، رہائی ملی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر صرف اپنا آتش پر ڈالوں تو سرد اور خاموش ہو جائے، بلکہ روایت صحیح سے ثابت ہوتا ہے کہ آتش دنیا اور آخرت ہر دو مرید اور معتقد کے لیے حضرت محبوب کے سرد ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ روایتوں سے تو صحیح روایت سے بات ثابت ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو مرید ہے، آپ کا جو معتقد، آپ کا اہل عقیدت ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مناقب غوثیہ میں میاں عظمت اللہ قادری شتاری نبیر حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی قدس سرہ سے منقول ہے کہ برہان پور میں متصل مکان ان کے ایک شخص قوم کھتری سے رہتا تھا اور جناب حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ سے اتخاذ تمام رکھتا تھا کہ حضرت وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، چوٹی کے عالم، بہت بڑے اہل علم و فن، بڑے مصنف اور بہت بڑے صاحب ولایت بزرگ گزرے ہیں حضرت وجیہ الدین علوی گجراتی۔ آپ ان کا تعارف اس طور پہ سمجھیے کہ ہمارے ساؤتھ انڈیا میں جو سلسلہ شتاریہ ہے وہ آپ کے توسط سے جاری ہے۔ بیجاپور کے حضرت ہاشم پیر دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سے آپ کے خلفاء میں سے ہیں، بہت بڑے بافیض بزرگ ہیں حضرت وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھتیجے ہیں حضرت میاں عظمت اللہ قادری نبیرے، ان کے پوترے ہیں شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ ہندوستان کے اکابرین اہل ولایت میں سے ہیں۔ ان کے ایک پوترے ہیں حضرت میاں عظمت اللہ قادری شتاری، وہ روایت کرتے ہیں۔ وجیہ الدین علوی گجراتی کے پوتے حضرت شاہ میاں عظمت اللہ قادری شتاری یہ روایت کرتے ہیں۔ اس واقعے کو صاحب مناقب غوثیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اب حضرت عظمت اللہ قادری شتاری فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ برہان پور میں وہ رہتے تھے۔ برہان پور میں آپ کے گھر سے متصل ایک گھر قوم کھتری کے ایک شخص کا تھا۔ ہندوؤں میں ایک ذات ہوتی ہے، وہ کھتری کی قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص حضرت شاہ عظمت اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان سے متصل مکان میں رہتا تھا۔ شاہ عظمت اللہ قادری فرماتے ہیں کہ وہ کھتری ذات کا شخص، ہندو مذہب کا وہ شخص جناب حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ سے اعتقاد تمام رکھتا تھا اور ایام ربیع الثانی میں روشنی بہت کرتا تھا اور نیاز 11ویں شریف کو کھانے اقسام کے پکا کر تمام شہر کے اکابر مشائخ اور فضلاء اور علماء وغیرہ کو کھلاتا تھا۔ اب یہ واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ شاہ عظمت اللہ قادری وجیہ الدین علوی گجراتی کے پوتے فرماتے ہیں آپ کے گھر سے متصل برہان پور میں ایک کھتری غیر مسلم، مطلب ہندو، حضرت یہاں پر جو کھتری کا لفظ رہا مطلب کیا ہے؟ ہندو غیر مسلم، ایک شخص تھے جس کا مکان حضرت شاہ عظمت اللہ قادری شتاری کے مکان سے متصل تھا۔ اس کے بارے میں شاہ عظمت اللہ قادری فرماتے ہیں کہ وہ شخص
سرکار غوث پاک سے بڑا اتحاد رکھتا تھا، اور جب ربیع الثانی کا مہینہ آتا، 11ویں شریف کا مہینہ جب آتا، تو 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ربیع الثانی کے مہینے میں رات کو روشنی کرتا تھا، بڑی روشنی کرتا تھا، اور 11ویں شریف کے کھانے قسم قسم کے پکا کر شہر برہان پور کے فضلاء کو، اکابر کو، مشائخ کو، علماء کو کھلاتا تھا، یعنی بڑے پیمانے پر شاندار 11ویں کرتا تھا، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ ہندو تھا اور شاندار 11ویں کرتا تھا، لیکن کبھی ایمان کو اپنے ظاہر نہ کیا تھا لوگوں کو، مطلب کبھی اس نے نہ کلمہ پڑھا تھا، نہ مسلمانوں کی مسجد میں آتا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، اس کو خطری ہی تھا، مطلب ایمان ظاہر تو نہیں کیا تھا، اپنے مذہب پر قائم تھا۔ 11ویں شریف بڑے دھوم دھام سے کیا کرتا تھا کہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ اب اس شخص کے بارے میں یہی معلوم تھا کہ یہ کھتری ذات کا ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، 11ویں شریف کرتا ہے، یہی لوگوں کو معلوم تھا۔ وقت آیا، ہر کسی کے لیے جو وقت آنے والا ہے اس کے لیے وقت آیا، اس نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ پس جب وہ مر گیا، اہل قوم بدستور اس کو مسان میں حنوط کے لے گئے اور لاش اس کی آتش میں سپرد کیے۔ آتش کے کام اس کا جلانا ہے، لکڑیاں وغیرہ جلا کر راکھ کر دی، لیکن جسم کو میت کے دھبا آگ کا نہ لگا۔ پس کھتریوں نے کپڑے روغن میں تر کر کے پھر لاش کو آگ دی اور اوپر سے تیل بھی ڈالے، تب بھی لاشا اس کا نہ جلا۔ آخر شرمندہ ہو کر خفت کیے کہ لاش کو اس کی تپتی ندی میں، جو اس شہر سے گزرتی ہے، کچھ ندی کا نام دے رہے ہیں یہاں پر، اس ندی میں سے، برہان پور میں سے وہ ندی گزرتی ہے، تو اس میں سے بہا دینے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ خفت کیے، آخر شرمندہ ہو کر خفت کیے کہ لاش کو اس کی تپتی ندی میں جو اس شہر سے گزری ہے بہا دیں۔ اس اثنا میں ایک درویش صاحب دل کو خواب میں جناب محبوب سبحانی، اس اثنا میں ایک درویش صاحب دل کے خواب میں جناب محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ تشریف لا کر فرمایا کہ فلاں ہندو کلمہ ایمان سے مشرف اور میرا مرید ہوا ہے، بلکہ میں اس کو اپنی فرزندی میں لیا ہوں اور سعد اللہ نام رکھا ہوں۔ اہل قوم سے وہ لاشے کو لے اور اس کو غسل و کفن دے کر بدستور نماز جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کر، کیونکہ میں اپنے پروردگار سے وعدہ لیا ہوں کہ میرے مریدوں کو آتش دنیا اور آخرت سے صدمہ نہ پہنچے، اور کوئی مرید میرا دنیا سے بغیر از ایمان کے نہ جاوے۔ بس ایسا ہی ہوا کہ اس کی لاش کو نہلا اور کفن دے کر بعد نماز جنازہ مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے، وہ اشعار یہاں پر لا رہے ہیں، ہیچ مریدش نہ رود در سخر، ہفت نصیب ہما عالی مخر، جنت فردوس بود جائے شان، بر پل دوزخ زپود پائے شان۔ کیونکہ مرتبہ حضرت محبوب کا نہایت بلند اور سر حال ان کا عجیب و غریب ہے۔ اب فرماتے پورا واقعہ آپ نے یہاں پر سماعت کیا۔ حضرت شاہ عظمت اللہ قادری شفتاری فرماتے ہیں کہ وہ کھتری ذات کا شخص جب مر گیا تو اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو جلانے کا ارادہ کیا، اس کے لاشے پر آگ کا دھبا تک نہ آیا، لکڑیوں کو جلا کر اس کو جلانے کی کوشش کی، وہ جلا نہیں، تو انہوں نے کپڑوں کو تیل میں بھگا کر اس کی لاش کو ان کپڑے میں لپیٹ کر جلایا تاکہ آگ کی تیل کی تمازت کی وجہ سے وہ جل جائے، لیکن کپڑے جل گئے، لیکن اس کا لاشا جیسے کا ویسا محفوظ رہا۔ ڈائریکٹ لکڑیوں میں بھی نہیں جلا، تیل میں تربتر کپڑے جب لپیٹ کر جلایا گیا تب بھی نہیں جلا، لہذا شرمندہ ہو گئے اور ندی میں لے جا کر بہا دینے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ تو اسی شہر برہان پور کے ایک بزرگ، ایک درویش، ایک صاحب کیفیت کوئی شخص تھے، ان کے خواب میں سرکار غوث پاک کے کوئی صاحب نسبت پروردہ کرم تھے کوئی، ان کے خواب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ فرمائی ہوئی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ فلاں شخص جو کھتری مرا ہے اس کو کافر نہ سمجھنا، وہ مسلمان ہوا ہے، بلکہ وہ میرا مرید بھی ہوا ہے، اور اس کو باطنی طور پر میں نے اپنی فرزندی میں بھی لے لیا، اس کا نام میں نے سعد اللہ رکھا ہے، وہ مسلمان ہے، اور اہل حنوط سے اس کا لاشا لے کر جس طرح مسلمانوں کی تجویز تدفین کی جاتی ہے اس طرح غسل و کفن دے کر مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کرو۔ اس موقع پر اس صاحب حال، صاحب دل بزرگ درویش کے خواب میں سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرے مریدوں کو نہ تو دنیا کی آگ سے صدمہ پہنچے، نہ تو آخرت کی آگ سے، دنیا کی آگ بھی اس کو صدمہ نہ پہنچائے، آخرت کی آگ بھی اس کو صدمہ نہ پہنچائے۔ مطلب یہ کہ اب لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایمان قبول کیے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بطریق ویسی ان کو اپنا مرید بنایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنے اہتمام سے وہ 11ویں کرتے تھے، ربیع الثانی کے مہینے کا ان کو انتظار ہوتا تھا، اور روشنی کر کے وہ خوب
بہت بڑے پیمانے پر 11ویں شریف کیا کرتے تھے، برسا برس 11ویں کیا کرتے تھے، تو ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی۔ 11ویں شریف کرنے کی برکت سے ان کو ایمان کی توفیق میسر ہو گئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطریق اویسی ان کو اپنا مرید بھی بنایا، اور کلمہ پڑھا کر ان کا نام سعد اللہ رکھا۔ اب یہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یہ بات سرکار غوث پاک کو معلوم تھی، ان کو معلوم تھی، بطریق اویسی ہوا تھا یہ کام۔ دوسرے لوگوں کو سوچنے کی نوبت اس وقت آئی جب آگ ان کے جسم کو جلا نہیں سکی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ آگ نہیں جلانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص میرا مرید ہے، اس کو میں نے اپنی فرزندی میں بھی لیا ہے، اس کا نام میں نے سعد اللہ رکھا ہے۔ اور اس موقع پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد ایک مطلق ایک قاعدہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ آپ کے کسی بھی مرید کو نہ تو جہنم کی آگ جلا سکے گی، نہ تو دنیا کی آگ جلا سکے گی۔ یہاں پہنچ کر لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسا ہوتا ہے۔ سمجھنے کی قابل بات ہے کہ بات بہت آسان ہے، توبہ اور ایمان پر جب خاتمہ ہوگا تو یہی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ایسے شخص کے بارے میں، حدیث کیا کہتی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو، جو توبہ پر ایمان پر مرا ہو، اس کے ساتھ اور کیا معاملہ ہوگا۔ صرف ایمان پر مرا ہو تو پھر بھی پذیر، جو توبہ پر بھی مرا ہو ایمان کے ساتھ تو اس کے لیے اور کیا کہیں گے آپ۔ تو عزیزان محترم، سرکار بڑے پیر نے ارشاد فرمایا اس درویش کے خواب میں کہ میرے مرید کو نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے، نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ تو مناقب غوثیہ کی روایت لا کر صاحب کتاب جذبات حبیبیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر آگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ آپ کے کسی مرید کو نہ تو دنیا کی آگ جلائے نہ تو جہنم کی آگ جلائے۔ چنانچہ اس کھتری شخص کا جو باطینی طور پر بطریق ویسی سرکار غوث پاک کے مرید ہو چکے تھے، اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخص پر حضور غوث پاک نے اتنا خاص کرم کیوں فرمایا 11ویں شریف کی برکت سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 11ویں شریف کی برکت کیا ہے۔ کھتری قوم کھتری سے تھے، کھتری ذات سے تعلق تھا ان کا، اہل ہنود سے تھے، اتنا خاص کرم فرمایا کہ بطریق ویسی ان کو نہ صرف ہے کہ کلمہ پڑھایا بلکہ بیعت بھی کرا دی، اپنے مریدی میں اپنی فرزندی میں لے کر سعد اللہ ان کا نام بھی رکھ دیا۔ بطریق ویسی اتنا بڑا کرم ان پر فرمایا۔ وہ کرم کب ہوا؟ وہ کرم فرمانے والے کو معلوم ہے، پہلے سے ہو گیا، وہ اپنا حال مخفی رکھتے تھے، یا پھر جب بوقت نزا جب اسرائیل ادھر سے پہنچے روح لینے کے لیے تو ان کے پہنچنے سے پہلے کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے؟ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آمد مبارک کب ہوئی۔ اگر اسرائیل آ بھی گئے ہوں اور تب بھی سرکار غوث پاک آ کر اپنا کام انجام دیں تو روکنے والا کون ہے؟ تو اب کبھی بھی ہو سکتا ہے وہ کام۔ بہرحال خاتمہ ان کا بالخیر ہوا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بطریق اویسی ان کو اپنے فیضان سے بہراور فرمایا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ 11ویں شریف کرنے والوں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ بطور خاص جو لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے عالیہ سے وابستہ ہیں، سلسلے قادریہ سے ارادت رکھنے والے جو لوگ خوش نصیب ہیں، غوث پاک کے جو وابستگان نسبت ہیں، پروردہ نسبت جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو چاہیے کہ پورے اہتمام کے ساتھ ضرور 11ویں کریں۔ فرض واجب ہے نہیں ہے، بیکار چکروں میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سرکار غوث پاک کو ایک کام پسند ہے، لہذا ہم کو ایک کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے حضور بڑے پیر سرکار کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمارا ہم قادریوں کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا کے آخرت کے سب معاملات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم پر ہی تو منحصر ہوتے ہیں۔ تو قادریوں کو تو ضرور بضرور بہتر سے بہتر انداز میں پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جتنا کر سکتے ہیں اہتمام سے ان کو 11ویں شریف کرنا چاہیے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کھتری ذات کے شخص تھے جو ان پر خاص کرم ہوا تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ بڑے اہتمام سے وہ 11ویں شریف کرتے تھے، رات کو روشنی کا اہتمام کر کے، تو ان پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا۔ تو سرکار غوث پاک نے درویش کے خواب میں ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ میں اپنے پروردگار سے وعدہ لیا ہوں کہ میرے مریدوں کو آتش دنیا اور آخرت سے صدمہ نہ پہنچے، اور کوئی مرید میرا دنیا سے بغیر از ایمان کے نہ جاوے۔ اب رہ جاتی ہے بات کہ جو توبہ اور ایمان پر خاتمہ ہوا تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے امن ہی امن ہے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا نام پاک ہے فاطمہ۔ تو آپ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ بیان کی گئی کہ آپ کو فاطمہ اس لیے آپ کا نام ہے کہ آپ کی پوری اولاد پر اللہ رب العزت نے جہنم کو حرام کر دیا، یہ مطلب ہے فاطمہ کا۔ قیامت تک کی آپ کی پوری اولاد پر جہنم حرام ہے، اس واسطے آپ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور بعض عارفین اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اولاد سے مراد صرف جسمانی اولاد تک ہی آپ کا فیضان محدود نہیں ہے، بلکہ جو آپ سے محبت رکھنے والے، آپ سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی آپ کی اولاد پر تو جہنم حرام ہے، ساتھ میں ساتھ جن کے دلوں میں آپ کی پاک محبت آ گئی ان پر بھی اللہ رب العزت جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ اب لوگوں کو فکر ہوتی ہے پھر جہنم کو آباد کون کرے گا، آباد کون کرے گا؟ تو
تمہارے جیسے خارجی جن کو سیدہ کائنات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نسبت ہی نہیں ہے، بہت کافی ہے جہنم کو آباد کرنے کے لیے۔ شہزادی کونین کے غلاموں کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، جنت کی باغ و بہاروں کا مستحق بنانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ لفظ فاطمہ کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور عزیزان محترم، اب یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم کا حرام ہونا، فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کی اولاد پر جہنم حرام ہے، یہ مطلب ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں کو رب العالمین دنیا اور آخرت میں آتش سے صدمہ نہیں پہنچائے گا، اس بات پر میں نے وعدہ لیا ہے، اور وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید دنیا سے بغیر ایمان کے نہ جاوے۔ اس کے بعد حضرت شاہ میاں عظمت اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وجیہ الدین علوی گجراتی کے بھتیجے پوترے حضرت میاں عظمت اللہ قادری فرماتے ہیں اس کے بعد کا واقعہ بس ایسا ہی ہوا، یعنی واقعہ کوئی کسی کا اڑایا ہوا واقعہ نہیں، اتنے بڑے بزرگ نے یہ واقعہ بیان کیا، ان کے گھر سے متصل اس شخص کا گھر تھا پڑوس میں، جو دیکھا تھا آپ نے وہ واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں بس ایسا ہی ہوا۔ درویش کے خواب میں جو حکم دیا گیا، درویش نے اس پر عمل کیا، دوسرے لوگوں کو خبر دی ہوگی، لوگوں نے اب اتنی بڑی نشانی تو لوگ دیکھ چکے تھے، علامت تو موجود تھی، قرینہ تو تھا، پھر اوپر سے وہ صاحب دل بزرگ کا وہ جو خواب اس کے ساتھ جمع ہو گیا، تو ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے فرماتے ہیں کہ اس کی لاش کو نہلا اور کفن دے کر بعد نماز جنازہ مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کیا گیا، اس شخص کو مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے ہیچ مریدش نہ روت در سخر ہست نصیب ہما عالی مخر، فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی مرید کی یہ قسمت نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے، کیونکہ جہنم بہت پست ہے، اور غوث پاک کے غلاموں کی مریدوں کی قسمت بہت بلند ہے۔ بلندی پستی میں کیسے جا سکتی ہے؟ بلندی اور پستی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جہنم پستی کا نام ہے، تو غوث پاک کی غلامی، غوث پاک کی نسبت بلندی کا نام ہے۔ پستی اور بلندی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو جہنم اور غوث پاک کا غلام ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ہیچ مریدش نہ روت در سخر ہست نصیب ہما عالی مخر جنت فردوس بوت جائے شان بر پل دوزخ نہ روت پائے شان، فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے مریدوں کی شان تو یہ ہے کہ جنت فردوس ان کا مقام ہوگا، اور ان کی شان اور عظمت کا حال یہ ہوگا کہ دوزخ کے پل پر پیر رکھنے کی بھی ان کو نوبت نہیں آئی، بر پل دوزخ نہ روت پائے شان، دوزخ کے پل پر پیر رکھنے کی بھی انہیں نوبت نہیں آئے گی۔ اب دوزخ کے پل پر سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پل صراط کے بارے میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پر سے نہ گزرے، اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ان میں سے ہر کوئی جہنم پر سے گزرنے والا ہے۔ جہنم پر سے گزرنے والا ہے کا مطلب پل صراط پر سے گزرنے والا ہے۔ اِن مِّنكُمْ، اِن نافیہ ہے یہاں پر، نفی کے لیے ہے، پھر اللہ اس کے ساتھ حصر ہے، مطلب کیا؟ ہر کوئی جہنم پر سے گزرے گا، یہ ان شرط کے معنی میں نہیں، یہاں پر نفی کے معنی میں۔ اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں سے ہر کوئی جہنم پر سے گزرے گا ہی۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا مرید جہنم کے پل پر پیر بھی نہیں رکھے گا، جنت فردوس بوت جائے شان بر پل دوزخ نہ روت پائے شان، کہ اس کا مقام جنت فردوس ہوگا، دوزخ کے پل پر وہ پیر بھی نہیں رکھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں وضاحت ملتی ہے کہ پل صراط پر سے گزرنے والے اہل ایمان کئی طرح سے گزریں گے، ان میں گزرنے والے کئی قسم کے ہوں گے، بعض تو بڑی تکلیف اور بڑی مصیبت سے گزریں گے، بعض تھوڑا تیز تیز گزریں گے، اور بعض کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس طرح گزریں گے کہ گویا بجلی کون گئی، اور پیر رکھنا نہیں رکھنے میں شامل ہے وہ، جس طرح بجلی کون گئی، جیسے بجلی کیسا کونتی ہے، فریکشن آف دی سیکنڈ میں، دیکھے تو تھی پھر دیکھے تو نہیں ہے، تو ایسے بھی گزرنے والے پل صراط پر سے گزریں گے کہ جس طرح بجلی کون جاتی ہے اس طرح گزریں گے۔ تو سرکار وہ کون ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں ان خوش نصیبوں میں سرکار غوث پاک کے غلام بھی ہوں گے۔ جنت فردوس بوت جائے شان بر پل دوزخ نہ روت پائے شان، جنت فردوس ان کا مقام ہوگا، دوزخ کے پل پر وہ پیر بھی نہیں رکھیں گے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر کسی کو گزرنا ہے، تو یہ بھی تو حدیث پاک میں ہے کہ بجلی کے کننے کی طرح گزریں گے، تو ایسا گزریں گے کہ ادھر پیر رکھا تھا کہ ادھر وہاں سے نکل گئے، رکھنا پیر گویا نہیں رکھنے کے برابر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے غلاموں کو جہنم سے کیا کام، غوث پاک کے غلام جہنم کے پل پر پیر بھی نہیں رکھیں گے، یہ شان ان کی ہوگی۔ جنت فردوس بوت جائے شان بر پل دوزخ نہ روت پائے شان۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ مرتبہ حضرت محبوب کا نہایت بلند اور سر حال ان کا عجیب و غریب ہے۔ اب یہاں پر حال کا جو لفظ آیا ہے، فرماتے ہیں لغت میں اس زمانے کو حال کہتے ہیں۔ حال کس کو کہتے ہیں؟ حال کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حال
لغت میں اس زمانے کو کہتے ہیں جو نہایت ماضی اور ابتدا آئندہ ہو، نہایت ماضی ابتدائے آئندہ ہو، ایسا زمانہ کہ ماضی جہاں ختم ہو گیا اور مستقبل ابھی شروع ہونا باقی ہے، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ نہایت ماضی، ابتدائے مستقبل، آنے والے زمانے کی ابتدا، گزرے ہوئے زمانے کی انتہا کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو حال کہتے ہیں، پریزنٹ جو سچویشن ہوتی ہے۔ اب یہ تو خیر ماضی، حال، مستقبل، موجودہ حالت کو حال کہتے ہیں، یہ تو لغت میں ہے۔ اور اصطلاح نحو میں، اور اصطلاح نحویین میں حال وہ چیز ہے کہ ازروع لفظ حیت فاعل یا مفعول کو، حیت فاعل یا مفعول کو بیان کرتا ہے۔ نحویوں کی اصطلاح میں حال کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، جیسا ضرب زیدن، ضربت زیدن قائما، یعنی میں مارا زید کو حالت قیام میں۔ ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، قائما اس حال میں کہ میں کھڑا ہوا تھا، جب مار رہا تھا میں زید کو اس وقت میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو فاعل یا مفعول کی حالت جو بتاتا ہے اس کو نحویین کی اصطلاح میں حال کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں صوفیین رحمۃ اللہ علیہم کے حال ایک کیفیت ہے کہ دل پر سالک کے بغیر تصنع واقع ہوتی ہے، خواہ وہ قسم خوشی سے ہو یا غمی، یا خبر یا بسط سے۔ پس جب یہ حال دوام میں تبدیل ہو جائے اس کو مقام کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ تو بات ہوگی لغت میں حال کس کو کہتے ہیں؟ موجودہ زمانے کو۔ نحویین کی اصطلاح میں فاعل یا مفعول کی حالت بتانے کو۔ صوفیہ کے پاس حال کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں صوفیہ کے پاس سالک کے دل پر جو کیفیت بغیر تصنع کے طاری ہوتی ہے، کوشش کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے محض فضل الہی کے طور پر سالک کے دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کیفیت کو حال کہتے ہیں۔ حال سے مراد کیا ہے؟ سالک کے دل پر گزرنے والی کیفیت، عارف کے دل پر گزرنے والی کیفیت جو بغیر تصنع کے گزرتی ہے، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے، بغیر بندے کے کسی فعل کے، محض فضل الہی ہوتی ہے وہ کیفیت، من جانب اللہ وہ کیفیت دل پر گزرتی ہے تو اس کو حال کہتے ہیں۔ اچھا وہ حال کیسا ہوتا ہے؟ خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، غم کا بھی، خوف بھی ہو سکتا ہے، بسط بھی۔ عارفین کے لیے، سالکین کے لیے قبض کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں بظاہر ہم کو دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عتاب ہے، لیکن اس عتاب کے پیچھے بہت بڑا کرم پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو بعض وقت وہ بسط کی کیفیت ہوتی ہے، بعض وقت قبض کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے۔ پس جب یہ حال دوام ہو جائے اس کو مقام کہتے ہیں۔ جب یہ کیفیت گزری ختم ہو گئی تو اس کو حال کہتے ہیں۔ اور بعض ایسے سالکین عارفین ہوتے ہیں کہ یہ حال ان کے دلوں پر قائم رہ جاتا ہے، ایسا گزر کے ختم نہیں ہو جاتا، باقی رہ جاتا ہے، دائمی بن جاتا ہے وہ حال۔ جب حال دائمی بن جاتا ہے تو پھر اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں مقام کہتے ہیں، یعنی ان کے دل پر وہ کیفیت مستقل طور پر گزرتی ہی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، تو اس کو مقام کہتے ہیں۔ مگر حال اور مقام میں فرق یہ ہے کہ احوال مواہب الہی سے ہوتے ہیں اور مقامات مکاسب سالک سے۔ حال محض فضل الہی ہوتا ہے اور مقام جو نصیب ہوتا ہے اس میں سالک کو محنت کرنا پڑتا ہے، نفس کشی کرنی پڑتی ہے اور اپنے ارادے کے خلاف اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، رضا الہی کے لیے اس کو جستجو کرنی پڑتی ہے۔ تو سالک کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، کس کے لیے؟ استقامت کے لیے، دوام کے لیے اس کی کوشش بھی لازمی ہوتی ہے۔ اور حال وارد ہوتا ہے پیشہ وجود الہی سے، اور مقام جہد مجاہد سے۔ اور حال جو وارد ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ چشمہ وجود الہی سے، اس میں بندے کا کوئی عمل، کوئی دخل نہیں ہے، وجود الہی کے چشمے سے جاری ہونے والی چیز کو حال کہتے ہیں۔ جبکہ مجاہدہ کرنے والے کی کوشش سے، اس کے جہد سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو مقام کہتے ہیں۔ اس لیے ارباب حقیقت حال کے دو نوع کیے ہیں، ایک حال موقدہ، دوسرے حال منتقلہ۔ حال موقدہ وہ ہے کہ جب تک ذوالحال موجود ہے وہ اکثر اس سے جدا نہیں ہوتا ہے، اور حال منتقلہ خلاف اس کے ہے کہ وہ باوجود ذوالحال کے منفک ہو جاتا ہے، یعنی حال بعض وقت قائم رہ جاتا ہے، بعض وقت آ کر گزر جاتی ہے وہ کیفیت۔ تو جو کیفیت آ کر باقی رہ جاتی ہے اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں حال موقدہ کہتے ہیں، اور جو حال آ کے گزر جائے اس کو حال منتقلہ کہتے ہیں، منتقل ہو جانے والا حال کہتے ہیں۔ اور حال موقدہ جب سالک کو حاصل ہوتا ہے، ہمیشہ حاصل ہوتا ہے، جب تک ذوالحال ہے وہ حال بھی موجود ہے۔ اور اس کے برخلاف حال منتقلہ جو سالک پر وارد ہوتا ہے، وارد ہو کے پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور حال منتقلہ خلاف اس کے ہے کہ باوجود ذوالحال کے منفک ہو جاتا ہے۔ پس پھر یعنی بطون حال محبوب کا ایسا تھا کہ آتش دنیا و آخرت کو بجھا دیتا تھا۔ اب فرما رہے ہیں کہ اب حال کس کو کہتے ہیں؟ دل پر گزرنے والی کیفیت کو، اور جب وہ باقی رہ جائے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام۔ اب یہاں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو آپ لے لیجئے، یا پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو لے لیجئے۔
اب یہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. مجاہد آپ نے ایسے فرمایا کہ اولیاء امت میں ایسے مجاہد کی کسی سے نہ توقع کی گئی ہے نہ کی جائے گی. اور اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پر جو وہابی فیضان حاصل ہوا اس کی شان یہ ہے کہ آپ کا نام لینے والا چشمہ رحمت الہی سے فیضیاب ہو جاتا ہے. تو اب آپ پر جو رحمت کا ورود ہوا رب العالمین کی، اس کے تعلق سے کس کے پاس الفاظ ہیں کہ بیان کریں. ہر اعتبار سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل اکمل ہے، جامع ہیں ہر طرح کے صفات کے، حال کے بھی، مقام کے بھی. اب یہاں فرماتے ہیں پس سر یعنی بطون حال محبوب کا ایسا تھا کہ آتش دنیا و آخرت کو بجھا دیتا تھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر وہ جو کیفیت گزرتی تھی اس میں اتنی طاقت تھی، اتنی طاقت و قوت ہے کہ دنیا اور آخرت کی آگ اس کے سامنے ٹھنڈی پڑ جائے. کیونکہ مثل آپ کا زمانے میں کوئی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے میں آپ کا مثل کوئی نہیں تھا. اب اس زمانے میں کوئی نہیں تھا جس زمانے میں احمد کبیر رفاعی تھے، معین الدین چشتی تھے، تو یہ فتنوں کے زمانے میں، یہ یونینوں کے زمانے میں کون ہوگا؟ عزیزان محترم فرماتے ہیں کیونکہ مثل آپ کا زمانے میں کوئی نہ تھا، اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، جبکہ ایک سے ایک صاحب دل بزرگ موجود تھے. شہاب الدین سہروردی جس زمانے میں جلوہ فرما تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی کے سانسوں کا تار جاری تھا، اس زمانے میں کوئی آپ کا مثل نہیں تھا، تو آج ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کیونکہ مثل آپ کا زمانے میں کوئی نہ تھا. چنانچہ تکملہ کتاب کا نام ہے، تکملہ میں امام عبداللہ یافعی کے شیخ عبداللہ جبائی سے مروی ہے کہ ایک وقت ایک راہب سنان نام مجلس میں حضرت محبوب کے آ کر اسلام لایا. اب یہاں پر ایک روایت پیش کر رہے ہیں. امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، تو ان کی کتاب ہے تکملہ میں امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روایت کرنے والے ہیں شیخ عبداللہ جبائی، ان سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا سنان. سرکار غوث پاک کی مجلس میں آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. عیسائی راہب نے آ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دی، اسلام لایا اور کہا کہ میں اہل تیمم سے ہوں، اور نیت کیا تھا کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا کہ میں اہل تمیم سے ہوں، اور قبیلہ تمیم سے میرا تعلق ہے، اور نیت کیا تھا کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا کہ کوئی اہل زمین میں اس سے بہتر نہ ہو. اب ایک عیسائی تھے، ان کا ایک عیسائی راہب تھے، سنان نام تھا ان کا. امام عبداللہ یافعی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ جبائی، شیخ عبداللہ جبائی روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت سرکار غوث پاک کی مجلس میں شیخ عبداللہ جبائی حاضر تھے کہ ایک راہب آیا، عیسائی راہب جس کا نام سنان تھا. آ کر اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے اس نے اپنا خود حال اپنی زبان سے بیان کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں اہل تمیم میں سے ہوں، قبیلہ بنی تمیم سے میرا تعلق ہے، اور نیت کیا تھا کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا کہ کوئی اہل زمین میں اس سے بہتر نہ ہو. ایسے شخص کے ہاتھ پر میں اسلام لاؤں گا کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے بہتر اور کوئی نہ ہو. ایسے شخص کے ہاتھ پر میں اسلام لاؤں گا. اب پہچانے کیسے کہ پورے روئے زمین پر سب سے بہتر وہ شخص ہے، اس سے بہتر اس وقت پورے روئے زمین پر کوئی نہیں، پہچاننا کیسے؟ یہ تھا ان کے سامنے مسئلہ. فرماتے ہیں حضرت سنان اسلام لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس اثناء میں عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں فرمایا، یعنی مطلب یہ کہ وہ سوچنے میں تھے کہ اہل زمین میں سب سے بہتر کون ہے، ڈھونڈ کے نکالنا تھا، ارادہ تو ہو گیا تھا، اب ڈھونڈے کیسے، پہچانے کیسے، یہ مرحلہ درپیش تھا. تو فرماتے ہیں کہ سو گئے تو رات میں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ فرمائی ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے راہب کے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا سنان اذهب الى بغداد واسلم على يد الشیخ عبد القادر الجیلی فانه خیر اہل الارض فی هذا الوقت. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سنان بغداد کو جا. ابھی میں نے کیا کہا تھا لیکچر درس کے شروع میں کہ جب بات ولایت کی کرامت کی نکلتی ہے تو اس کے فرد کامل کی طرف تو بات جاتی ہے، تذکرہ جاتا ہے بغداد شریف کی ہی طرف. چنانچہ یہاں پر دیکھیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا یا سنان. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سنان، پتہ دے رہے ہیں اس کو، تو کدھر کا پتہ دے رہے ہیں؟ فرماتے اذهب الى بغداد، تو بغداد کی طرف جا. واسلم علی ید الشیخ عبد القادر الجیلی، شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر. فإنه خیر اہل الارض فی هذا الوقت، کیونکہ اس وقت پوری روئے زمین کے لوگوں میں سب سے بہتر ہے، ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. یعنی اے سنان بغداد کو جا اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر ایمان لا کہ وہ اس وقت بہتر تمام اہل زمین سے ہے.
راوی کہتا ہے کہ ایسا ہی دوسرے بار تیسرا شخص سے نصرانی مغربی ندائے غیبی سے بغداد آ کر حضرت کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ اچھا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہوا کہ مغربی جانب کے کوئی رہنے والے ایک نصرانی تھے، ان کو بھی اسی طرح کی آواز آئی کہ سب سے بہتر اس وقت روئے زمین پر شیخ عبد القادر ہیں، جا ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر۔ تو ندائے غیبی سن کر اس راہب نے بھی اسلام لایا، سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ فرماتے ہیں کہ اور صدہا کافر لائق دوزخ کے تھے کہ ارادت محبوب سے مستحق جنت کے ہوئے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، اور صدہا رافضی اور خارجی اور فلسفی اور دہریے وغیرہ بے دین حضرت کے ہاتھ پر توبہ کیے، بیان اس کا طول ہے۔ اب یہاں پر صرف مطلب یہ کہ کافروں کو کس طرح اسلام لانے کی توفیق نصیب ہوئی، وہ مثال ہم نے یہاں پر بیان کر دی، اب ختم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب طول نہیں دیتے ہم، یہ تو صرف ایک اینگل سے ہم نے بات کی کہ کس طرح قوم کھتری سے تعلق رکھنے والے شخص پر سرکار غوث پاک نے کرم فرمایا اور وہ مسلمان ہوا، اور کس طرح سنان کے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا سنان اذهب الى بغداد اسلم على يد الشیخ عبد القادر الجیلی فانه خیر اہل الارض فی هذا الوقت۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر، یہ تو بہت ہوا۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک اینگل سے بات ہوئی، اب اس کے علاوہ ہم نے جس رنگ میں دیکھا اسے تنہا دیکھا، یہ تو ایک اینگل سے بات کر رہے ہیں، یہاں پر ایک زاویے سے بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور صدہا رافضی اور خارجی اور فلسفی اور دہریے جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہوتے وغیرہ بے دین حضرت کے ہاتھ پر توبہ کیے، بیان اس کا طویل ہے۔ اب رافضیوں کا یہاں پر بیان لے کے ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں، خارجیوں کا بیان لے کے نہیں بیٹھ رہے ہیں، فلسفیوں کا بیان لے کے ہم یہاں پر نہیں بیٹھ رہے ہیں، دہریوں کا بیان لے کر ہم یہاں پر نہیں بیٹھ رہے ہیں، بیان اس کا طویل ہے۔ ایک اینگل سے ہم نے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ کس طرح کئی ایسے لوگ جو جہنم کا ایندھن بننے والے تھے، اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وسیلہ بنی اور ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بلکہ کل اہل زمانہ اور ماہ و سال وغیرہ نہ تھے کہ جو رضا حضرت کی نہیں چاہتے تھے، بلکہ سب تابع فرمان تھے۔ اب یہ جہنم کی حد تک ہی بات نہیں ہے، بلکہ زمانہ، مہینے، سال، چاہے وہ ظرف زمان ہو کہ ظرف مکان ہو، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا نہ چاہتا ہو، بلکہ سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا، اور اس کے بعد کا شعر ہے کہ وما منہا شہور و دہور تمر و تنقضی الا اتالی، یعنی نہیں ہے کوئی مہینے اور زمانے کے گزر جاتے ہیں مگر یہ کہ آتے ہیں میرے پاس۔ اب اس شعر کے ساتھ پھر 17ویں شعر کو ملا کر صاحب کتاب نے 2 اشعار کو ملا کر شرح کی ہے، لیکن آج کے لیے ہم یہاں پر اس گفتگو کو روک رہے ہیں، انشاءاللہ